ہم نے دیکھنا ہے کہ کیگل کیا ہے، اس کو کیسے یوز کرتے ہیں اور کیوں یوز کرتے ہیں۔ خاص طور پہ ہم مشین لرننگ کے اسٹوڈنٹ، ڈیٹا سائنس کے اسٹوڈنٹ، ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے۔ اور اسٹوڈنٹ ساتھ ہو گئے ہیں، اچھا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے واٹ از کیگل؟ کیگل ہے کیا؟ کیگل 2010 میں ایک بنا تھا پلیٹ فارم جو کمپٹیشن ہوسٹ کروانے کے لیے تھا۔ اس کا پہلا پرپز یہ تھا کہ ریسرچ ریلیٹڈ جو کام ہوتا تھا، مطلب ایک ٹیکنیکل بندہ اگر کام نہیں کر نان ٹیکنیکل بندہ وہ کام نہیں کر سکتا تو وہ ادھر کمپٹیشن آرگنائز کرواتا تھا اور اس پہ پرائز لگاتے تھے جب تو مطلب دوسرے لوگ اس کو اپروچ کرتے تھے اور وہ کمپٹیشن پارٹیسپیٹ کرتے تھے۔ اس کے بعد 2010 میں آئی تھنک 2017 میں اس نے گوگل نے اس کو بائی کر لیا۔ اس وقت گوگل کیگل کا مطلب مین ہیڈ ہے۔ کیگل کے بارے میں تھوڑا سا اور نیکسٹ ہے کہ کیگل ہمیں کیوں یوز کرنا چاہیے۔ مطلب کیگل کی جیسے اور بھی بہت سے پلیٹ فارم ہیں، جیسا کہ زندی ہے ایک پلیٹ فارم کیگل کی جیسا، لیکن وہ ہے خاص طور پہ افریقہ کے لیے۔ اور اسی طرح ایک سولا فون ہے اور وہ ہے ناسا کی طرف سے ہے، اس میں صرف کمپیوٹر ویژن ریلیٹڈ کمپٹیشن ہوتے ہیں۔ کیگل جو ہے اس لیے یوز کرتے ہیں لوگ زیادہ، اور اس لیے یوز کرنا چاہیے کیونکہ اس میں ریئل ورلڈ چیلنجز ہوتے ہیں اور اس میں ہر ڈومین کے کمپٹیشن وغیرہ ہوتے ہیں۔ مطلب یعنی کہ یہاں پہ آپ دیکھیں اگر کمپٹیشن سیکشن میں تو اس میں مشین لرننگ کمپٹیشن دیکھیں، ایجنٹ ریلیٹڈ کمپٹیشن بھی چل رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ ارتھ ریلیٹڈ، فزکس ریلیٹڈ، مطلب ہر قسم کے کمپٹیشن چل رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اینڈ پہ اس کے بعد یہاں پہ کمپٹیشن اگر آپ دیکھیں تو اور مطلب ہر کیٹیگری کی کمپٹیشن ہے۔ دوسرا اس کا یہ ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس لیے کیگل یوز کرتے ہیں، اس میں ایک پورٹ فولیو سسٹم ہے۔ پورٹ فولیو سسٹم کیا ہے کہ اپنی پروفائل پہ اگر جائیں آپ تو آپ کو دیکھنے کے ملے گا کہ آپ سب سے پہلے آئیں گے تو دیکھیں گے کمپٹیشن میں کیا ہے آپ نے کیا ابھی تک، کہاں ڈیٹا سیٹ میں، نوٹ بک میں، اور یہ وغیرہ مطلب سب کچھ دیکھا جا سکتا ہے آپ یہاں پہ۔ یہ ایک پورٹ فولیو سسٹم بناتا ہے، اور اس کے بعد اس میں رینکنگ سسٹم بھی ہے۔ اس پہ بات ہم بعد میں کریں گے، لیکن میں آپ کو ایک بار رینکنگ دکھا دیتا ہوں کہ رینکنگ سسٹم کیا ہے۔ یہ دیکھیں آپ کے پوری دنیا میں کمپٹیشن کیٹیگری میں صرف 369 گرینڈ ماسٹر ہیں کمپٹیشن کیٹیگری میں، اور یہی میرے خیال سے سب سے اچھی رینکنگ ہے۔ باقی رینکنگ کوئی میٹر ایسی نہیں کرتی، وہ رینکنگ ویسے بھی چینج کی جاتی ہے، مینیپولیٹ کی جا سکتی ہیں، وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کیسے۔ سب سے پہلے تو کیگل کا اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں وہ آپ سب نے بنا لیا ہوگا یقیناً۔ اپنے گوگل کے ساتھ اکاؤنٹ بنائیں، اور یہ آپ کا اکاؤنٹ بنانے کا صرف ایک یہ بتاؤں گا کہ آپ کو یہاں پہ نام اپنا ریئل رکھیں، یوزر نیم ریئل رکھیں۔ یہ میرا تو ویسے ہی ایسا ہے کیونکہ میرا اولڈ اکاؤنٹ کیا کہتے ہیں اسے، میرا ایک اولڈ اکاؤنٹ بند ہو گیا تھا، اس لیے میرا یوزر نیم چینج کرنا پڑا، نہیں تو میرا یوزر نیم پہلے صحیح تھا۔ اوکے سر، سلو۔ اچھا، تو سب سے پہلے آپ دیکھیں اپنی پروفائل سیکشن۔ سب سے پہلے پروفائل سیکشن میں آپ کو کیا کرنا چاہیے، اگر آپ اپنی پروفائل پہ جائیں، ادھر ایڈٹ کا آپشن ہوگا، یہ رہا ایڈٹ یور پبلک پروفائل، اس میں آپ اپنا یہ سب کچھ آن آف کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو ادھر کرنا چاہیے اپنا گٹ ہب ایڈ کرنا چاہیے، لنکڈ ان، اور یہ ایڈ کرنا چاہیے تاکہ اگر کوئی آپ کو کانٹیکٹ کرنا چاہے نا ادھر سے تو وہ آپ سے کانٹیکٹ کر سکے۔ کہ جس طرح ہم لنکڈ ان وغیرہ کی پروفائل بناتے ہیں اسی طرح اس کی پروفائل ہے، بس تھوڑی سی چھوٹی ہے، مطلب لنکڈ ان سے یہ سب کچھ سیٹ کر سکتا ہے۔ اور کئی اسٹوڈنٹ بتا رہے تھے کل بھی کہ ان کا فون نمبر ویریفائی نہیں ہو رہا۔ فون نمبر کیگل کا یہ مسئلہ ہے کہ پاکستان کا ویسے ہی نہیں ویریفائی ہوتا، کئی بار ہو جاتا ہے، کئی بار نہیں ہوتا۔ میرا خود کا نمبر، میں نے پہلے 2 نمبر لگائے تھے، نہیں ہوئے، تیسرا نمبر غائب ہو گیا۔ اس کو ویریفائی کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس طرح کریں، سب سے پہلے وی پی این آن کریں، پھر نمبر کو ویریفائی کرنے کی ٹرائی کریں۔ اگر وی پی این سے کریں نا پھر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ویریفیکیشن ایک اور بھی ہوتی ہے کیگل پہ، اگر آپ کوئی کمپٹیشن جوائن کریں گے نا تو آپ کی فیس ویریفیکیشن مانگیں گے، پرسونا ویریفیکیشن یہ ہوگی اگر آپ جوائن کریں گے تو وہ آپ کو ایک لنک بھیجے گا، اس لنک کو آپ موبائل پہ اوپن کریں گے تو ایک کیمرہ ایپ کھولے گا، کیمرہ ایپ میں آپ اپنا فیس پورا سکین کریں گے،
یہ بھی آئیڈینٹی ویریفیکیشن کے لیے ہے کیگل پہ، اور کرنا پڑتا ہے لازمی، کیونکہ آلموسٹ تقریباً 50% کمپٹیشن جوائن ہو جاتے ہیں ویسے ہی، اور 50% نہیں ہوتے۔ اچھا، اس کے بعد کیگل کا سب سے پہلا مین سیکشن کیا ہے؟ ڈیٹا سیٹ۔ کیگل پہ ہر قسم کے ڈیٹا سیٹ پڑے ہوتے ہیں۔ آپ اگر اس ڈیٹا سیٹ ٹیب پہ جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب یہ دیکھیں آپ، کمپیوٹر سائنس ڈومین، ایجوکیشن، کلاسیفیکیشن، کمپیوٹر ویژن، ہر ڈومین کے ڈیٹا سیٹ اور ہر ٹاسک کے ڈیٹا سیٹ پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے آپ کوئی بھی ڈیٹا سیٹ چاہیں اور ڈاؤن لوڈ کر لیں، چاہیں تو نہ ڈاؤن لوڈ کریں، ڈاؤن لوڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کوئی بھی ڈیٹا سیٹ۔ اگر آپ جائیں ادھر کسی بھی ڈیٹا سیٹ پہ جائیں تو آپ ادھر سے اس کو ایک نوٹ بک میں امپورٹ کر کے یوز کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنا ڈیٹا سیٹ بنانا چاہیں تو آپ اپنا ڈیٹا سیٹ بنا کے ڈیٹا سیٹ نیو جنریٹ کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کو کرنا چاہیے۔ ڈیٹا سیٹ یس برادر، یہ میں آپ کو نوٹ بک سیکشن میں جا کے بتاتا ہوں۔ ایک بار صرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیٹا سیٹ سیکشن میں ہے کیا، میں بتاتا ہوں بعد میں۔ اوکے، تو ہم دوبارہ دیکھتے ہیں کہ کریٹ ڈیٹا سیٹ، ادھر سے آپ اپنا ڈیٹا سیٹ کریٹ کر سکتے ہیں، اور کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کو میں نے ابھی دکھائی تھی رینکنگس۔ یہ دیکھیں ڈیٹا سیٹ میں بھی رینکنگز ہوتی ہیں دنیا میں، اس میں مطلب رینک پہ ہیں کہ ڈیٹا سیٹ میں بھی۔ یہ ایک پاکستانی بھائی ہے ہمارے، عمر ہادی، یہ دنیا میں دوسرے نمبر پہ ہیں کیگل پہ ڈیٹا سیٹ رینکنگ میں۔ لیکن اگر میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، یہ رینکنگ بہت ہی زیادہ فیک قسم کی ہوتی ہیں، آپ سمجھ لیں کہ ایک قسم کی فیک ہیں، کیونکہ یہ رینکنگ نا ایک قسم کی مینوپلیٹ ہو جاتی ہیں۔ رینکنگ ہماری جنریٹ ہوتی ہے کہ ہمارا ادھر ڈیٹا سیٹ ہے کہیں پہ، اس طرح اپ ووٹ کوئی کرتا ہے تو یہ ڈیٹا سیٹ اپ ووٹ کر دیا، یہ مینوپلیٹ ہو جاتی ہے۔ کیسے ہوتی ہیں یہ؟ میں نے خود دیکھا ہوا ہے، گروپ واٹس ایپ کے تقریباً مطلب اس میں 100-150 بندے ہوتے ہیں، ایک نے اپلوڈ کیا نا ڈیٹا سیٹ، سب نے جا کے بغیر یوز کیے، بغیر اوپن کیے اپ ووٹ اپ ووٹ اپ ووٹ اپ ووٹ کرتے جائیں۔ اس کے میڈل بھی بن رہے ہیں ایک دوسرے کے، مطلب بنا رہے ہیں لوگ، اور یہ بھائی بھی اسی گروپ میں شامل تھے۔ رینکنگ بنتی ہے ایسے، لیکن فیک ہے، اس کوئی فائدہ نہیں، مطلب مینوپلیٹ ہو جاتی ہے، اس طرح کوئی بھی رینکنگ بنا سکتا ہے۔ اگر آپ اس ڈیٹا سیٹ گرینڈ ماسٹر کی اگر آپ پروفائل دیکھیں، ڈیٹا سیٹ میں وہ گرینڈ ماسٹر ہے، لیکن کوڈ میں اس نے صرف آج تک 4 نوٹ بک شیئر کی ہیں، اور کمپٹیشن میں اس نے آج تک کسی میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ کسی پہ ہم مطلب الزام تراشی تو نہیں کر رہے، ویسے بتا رہا ہوں۔ اچھا، یہ ڈیٹا سیٹ کے بارے میں ایک تھوڑا سا بتایا۔ اچھا، اس کے بعد ڈیٹا سیٹ کا ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا سیٹ کو سمجھنا کیسے ہے۔ کسی بھی ڈیٹا سیٹ کو فرض کریں ہم نے ایک ڈیٹا سیٹ اٹھایا ہی ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اباؤٹ ڈیٹا سیٹ میں سیکشن میں کئیوں نے تو بہت اچھا لکھا ہوتا ہے، مطلب ساری ڈیٹیل اچھی لکھی ہوتی ہیں۔ اباؤٹ ڈیٹا سیٹ میں اس نے صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ لنگ کیپیسٹی آف چلڈرن، مطلب تھوڑا بہت لکھا ہے، کوئی اتنی انفارمیشن لکھی۔ لیکن اس کے علاوہ بھی یہ ہوتا ہے کہ کیگل کے اپنا جو ہوتا ہے نا، اس میں ڈیٹیل سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ سی ایس وی فائل، یہ ڈیٹا سیٹ ہے سی ایس وی فائل میں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس چیز کا ڈیٹا سیٹ ہے، لنگ کیپیسٹی ورسز ادر فیچرز کا مطلب ڈیٹا سیٹ ہے کوئی۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کالم ڈیٹیل میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں، مطلب ایک گیس لینا ہونا تھا آپ نے کیا ہے کہ ڈیٹا سیٹ، اس میں جیسے نمبر آف روز ہیں، لنگ کیپ ہے، لنگ کیپ میں ویلیوز کیا ہے، اس کی رینج کیا ہے، مطلب کاؤنٹ 32، یہ مطلب اس کی بیسک اسٹیٹکس دکھ سکتے ہیں ڈیٹا سیٹ کارڈ میں۔ یہ بھی آپ اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھنی پڑتی ہے اگر آپ کام کریں گے تو، وہ تو آپ ویسے کام کرتے ہوئے اسٹیٹکس تو یوز کرنا پڑے گا، لیکن ادھر سے بھی آپ اپنا دیکھ سکتے ہیں تھوڑا بہت۔ اچھا اچھا، اور اس کے بعد ہر ڈیٹا سیٹ کی فائل کو آپ جب لنک اوپن کریں گے نا، اس میں کوڈ بھی ہوگا۔ اگر کسی نے اس ڈیٹا سیٹ کو یوز کر کے پبلک کوڈ لکھا ہے نا، تو ادھر ہوگا، آپ اس کے کوڈ کو اوپن کر سکتے ہیں، اس طرح اس کا کوڈ اوپن کر سکتے ہیں، ریڈ کر سکتے ہیں، کاپی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس ڈیٹا سیٹ کے ریلیٹڈ اگر کوئی ڈسکشن ہے تو خود ہی اس ڈسکشن ٹیب میں آ جائے گی، مطلب ریسورسز آپ کے پاس پورے ہوں گے اس ڈیٹا سیٹ کے ریلیٹڈ۔ یہ ڈیٹا سیٹ ابھی نیو ہے کیونکہ اپڈیٹڈ 8 آور گوز، تو اس لیے اس میں ابھی فی الحال کوئی ڈسکشن ٹیب نہیں ہے، لیکن زیادہ تر میں ہوتا ہے۔ نیکسٹ،
کرنلس کیگل نوٹ بک سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، اور میں آپ کو کہوں گا کہ آپ لوکل انوائرمنٹ سے شفٹ ہی آن لائن ہو جائیں، کہ لوکل انوائرمنٹ میں کچھ بھی نہ کریں. میں خود مطلب لوکل انوائرمنٹ میں کچھ کرتا ہی نہیں. ایک تو لوکل انوائرمنٹ میں ہمارے پاس لمیٹیڈ ریم ہوتی ہے، کمپیوٹر ہمارا سیٹ اپ سب کا ایسا ہی ہے کمپیوٹیشنلی لو. لیکن اگر آپ کیگل پہ جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے آلموسٹ آئی تھنک 30 GB ریم ہے ہمارے پاس فری. ایک منٹ ہم دیکھ لیتے ہیں. اچھا یہ اون ہوتا ہے اتنی دیر دیکھتے ہیں. اس طرح آپ کوئی بھی نوٹ بک ویسے اب پلس پہ سائن پہ کلک کر کے نیو نوٹ بک پہ کلک کریں تو نوٹ بک جنریٹ ہو جائے گی. ادھر سے آپ اپنا سیشن سٹارٹ کر لیں. اور یہ سیشن آپشن ہے، یہ بہت ضروری ہے. آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس ادھر ہوتے ہیں ایکسلریٹر مطلب یہ ہمارے پاس جی پی یو ہے. 3 قسم کے جی پی یو ہیں. جی پی یو آپ سب کو پتہ ہوگا کہ کس لیے یوز ہوتا ہے، کہ میتھ اور مشین لرننگ میں کسی بھی پروگرام کسی بھی ٹریننگ پروسیس کو انکریز کرنے کے لیے. انکریز سے میرا مراد ہے کہ مطلب اگر اس کا ٹریننگ ٹائم پہلے سی پی یو پہ 10 منٹ فرض کریں تھا، اگر وہی آپ جی پی یو پہ کمپیئر کریں نا تو 1 منٹ میں ہو جائے گا. اتنی اسپیڈ آپ کو انکریز کر دیتا ہے جی پی یو. لیکن کیگل پہ یہ ایک ویکلی کوٹا ہوتا ہے 30 آورس کا، کہ آپ 30 آور سے زیادہ جی پی یو یوز نہیں کر سکتے. 30 آور سے زیادہ آپ یوز نہیں کر پائیں گے. اس لیے اگر آپ نے جی پی یو انیبل کیا ہوا ہے، تو اور آپ کام کرتا کرتے مطلب بند کر دیا، لیپ ٹاپ ایسے کلوز کر دیا، تو آپ کا سارا جی پی یو ضائع ہو جائے گا. اس لیے آپ کو پہلے ادھر سے سٹارٹ بھی کرنا چاہیے سیشن، اور ادھر سے سٹاپ کا آپشن بھی ہے. کام کریں اس کے بعد اس کو ادھر سے سیو کریں، کوئک سیو کر لیں. کوئک سیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو نوٹ بک کرنٹ اسٹیٹ میں ہے نا، مطلب اس میں جو سیلز رن ہوئے ہیں، اس میں جو انفارمیشن اس وقت ہے، مطلب جو سیل رن ہوا ہے اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ بھی اسٹور ہوگا. اسٹور سے مراد میرا کہ ویزیبل اسٹور ہوگا، آؤٹ پٹ کے سیکشن میں اسٹور نہیں ہوگا. اگر آپ نے سیو اینڈ رن کریں گے تو سارے سیل رن ہوں گے اور پھر سیو ہوگا. اس کے بعد اگر آپ کو کرنل کا تھوڑا سا اور بتاؤں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لینگویج چینج ہوتی ہے. ہمارے پاس پائتھن ہے، آر ہے، اور مارک ڈاؤن لینگویج سے مراد جو ہماری ہوتی ہے دوسری، ایک سیکنڈ، ایڈیٹر ٹائپ چینج ہو جاتی ہے اسکرپٹ سے نوٹ بک. میں نے اسکرپٹ میں کیا تھا، یہ نوٹ بک میں آپ چینج کر لیں تو اس طرح سیل بائی سیل اسٹرکچر آتا ہے. یہ مارک ڈاؤن سیل پہ کلک کریں گے تو آپ مطلب جو انگلش لینگویج میں نہیں لکھا ہوتا کئی بار جیو پیٹر نوٹ میں، وہ اس کو کہتے ہیں مارک اپ لینگویج. یہ مارک اپ لینگویج میں ہم نے لکھ دیا تھوڑا بہت ویسے ہی. مارک اپ لینگویج کا یوز یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم نے اگر سیل کی ہیڈنگ دینی ہے، ہیش ٹیگ کا ٹیگ لگا کے ہم سیل کی ہیڈنگ دے سکتے ہیں، جو مرضی دے لیں ہیڈنگ. یہ ہوگی اس کی انفارمیشن. آگے اس میں وہ چیز ہوتی ہے انٹرنیٹ. یہ انٹرنیٹ کا ایشو، آپ اگر کسی کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے نا تو وہ انٹرنیٹ الاؤ نہیں کرتے، تاکہ کوئی اوپن سورس ماڈل وغیرہ ڈاؤن لوڈ نہ کر سکے جو کیگل پہ اویلیبل نہیں ہے. اکثر کمپٹیشن میں انٹرنیٹ آف ہی ہوتا ہے، اگر آن کریں تو نوٹ بک سبمٹ نہیں ہوتی. اچھا لیکن اگر آپ سوچیں کہ اگر انٹرنیٹ آف ہے اور آپ نے کوئی لائبریری یوز کرنی ہے تو وہ کیسے یوز کریں گے؟ اگر آپ کے پاس کوئی لائبریری پہلے انسٹال نہیں ہے تو آپ کیسے یوز کریں گے؟ ادھر سیشن آپشن میں ایک سیکنڈ، کدھر کی، اچھا یہ ایک نوٹ بک اور ہے، میں اور نوٹ بک کھولتا ہوں. یہ دیکھیں اگر کوئی کمپٹیشن ہے نا اس میں تو انٹرنیٹ آف ہوتا ہے نا، اس لیے اگر ہم نے اس میں اگر کرتا ہے کوئی ڈپینڈنسی انسٹال کرنی ہے تو کیسے انسٹال کریں؟ انٹرنیٹ تو آف ہے، وہ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ نہیں ہوگی. اس لیے اس کا حل یہ ہے کہ یہ 3 ڈاٹ ہوئے ہیں، اس پہ کلک کریں، انسٹال ڈپینڈنسی. ادھر اپنی پیپ کمانڈ ایڈ کریں. پیپ آئی لائک ہم کر سکتے ہیں پیپ انسٹال ٹرانسفارمرز. اگر ہمیں ضرورت ہے ہم اس کو سیو کر سکتے ہیں، اور جب نوٹ بک سٹارٹ ہوگی فرسٹ ٹائم تو خود بخود یہ لائبریریز انسٹال کر دے گی. یہ ہو گیا کرنل. اور کرنل میں اس کے علاوہ بتانے والا آپشن لینگویج کا آپ کو بتا دیا ہے، پائتھن اور آر. یقیناً ہم میں سے کوئی بھی آر یوز نہیں کرتا ہوگا، اس لینگویج آپ پائتھن تقریباً سب یوز کرتے ہیں. اچھا اس کے بعد یہ نوٹ بک ہے کہ اس میں آپ نے ان پٹ ایڈ کرنا ہے، مطلب ڈیٹا سیٹ کوئی اور ایڈ کرنا ہے.
بس سیدھا اس پہ کلک کریں ایڈ انپٹ. انپٹ پہ اگر جائیں کوئی بھی ادھر سے ڈیٹا سیٹ ہے, مطلب کوئی بھی ڈیٹا سیٹ ایڈ کرنا ہے وہ کر لیں. سرچ کر سکتے ہیں انپٹ کا, کوئی بھی سرچ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم نے اوپن سورس کوئی ماڈل یوز کرنا ہے, لائک ہم ماڈل کے سیکشن میں جائیں گے. یہ ہمارے پاس سارے ڈیپ سیک R1 Q13 گیما 3 یہ سارے ہمارے پاس اوپن سورس ماڈل پڑے ہوئے ہیں. لیکن یہ آپ کیگل پہ بہت مشکل سے یوز کر پائیں کیونکہ یہ بہت لارج ماڈلز ہیں, اس لیے ان کو یوز کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کیگل کا انوائرمنٹ میں. ہاں اگر آپ تھوڑی بہت ٹیکنیک یوز کریں, چنکنگ, بیچ سائز وغیرہ, اور جی پی یو کو صحیح سے یوز کریں تو یوز ہو جاتا ہے. فی الحال اگر آپ سٹارٹ کریں تو آپ کو اس کی ضرورت ویسے نہیں پڑے گی. اچھا, اس کے بعد اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہاں اے پی آئی کی کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوٹ بک میں کیسے ایڈ کرتے ہیں. کلک آن ایڈ آن. ادھر ہم اپنا اے پی آئی کی مطلب ایڈ کر سکتے ہیں. ایڈ اے سیکرٹ کی لیبل جو بھی اس کو دینا ہے, ڈیش ڈیش کی وٹ ایور, اس کی ویلیو ایڈ کریں, بس سیو کر دیں. اس طرح ہم اس کو سیو کر سکتے ہیں. اور اس پہ یہ ہمارے پاس انہوں نے کوڈ بھی دیا ہے کہ کس طرح یوز کرتے ہیں. اس کو کاپی پیسٹ کر کے دیکھتے ہیں. فرام کیگل سیکرٹ امپورٹ یوزر کلائنٹ, یہ مطلب ہمارا سیکرٹ کا جو ہم نے لیبل ابھی بنایا ہے وہ رکھ دیں گے ادھر. پتہ نہیں کیا بنایا تھا لیکن وہ ادھر مطلب رکھ دیں گے. ٹھیک ہے, اس طرح ہم کیگل کی اے پی آئی بھی یوز کر سکتے ہیں. اور جو بھائی پوچھ رہے تھے نا کہ لوکل انوائرمنٹ میں کیسے ڈیٹا سیٹ وہ یوز کرنا ہے, ویسے تو اس کی اے پی آئی بھی ہے. اے پی آئی بھی ہمارے پاس ہوتی ہے ڈیٹا سیٹ کو لوکل انوائرمنٹ میں لے کے جانے کی. ادھر سے آپ جائیں اے پی آئی, کریٹ اے نیو ٹوکن. ادھر سے آپ اپنا اے پی آئی بنا سکتے ہیں. یہ کیگل کی اے پی آئی ڈاؤن لوڈ ہوگی, اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. لیکن اس سے اچھا حل یہ ہے کہ آپ ڈیٹا سیٹ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور پیسٹ کر لیں بس ادھر سے. مطلب ادھر سے کوئی بھی ڈیٹا سیٹ ڈاؤن لوڈ کر لیں یا ادھر پیسٹ کر دیں. یا اس کے علاوہ اگر آپ نے گوگل کلیب میں فرض کریں آپ کا یہ نا جی پی یو کا کوٹا پورا ہو گیا ہے, مطلب جیسے میرا 3 گھنٹے کا رہ گیا اور آج ابھی 2 دن پڑے ہیں. اس لیے میں کیا کر سکتا ہوں, میں ادھر جاؤں اپنے کسی بھی نوٹ بک پہ جاؤں. فرض کریں ایک نوٹ بک ہم نے لی ہے اور ہم اس کو ڈائریکٹلی ادھر سے اوپن ان کلیب, یہ نوٹ بک خود بخود کلیب میں اوپن ہو جائے گی اور اس میں اے پی آئی کی بھی سیٹ اپ ہو جائے گی اور ڈیٹا پاتھ بھی سیٹ ہو جائیں گے. ڈیٹا پاتھ خود سیٹ کرنے پڑیں گے لیکن مطلب یہ والا کہہ رہا ہوں کہ یہ اس نے خود ایڈ کر دیا کہ کمپٹیشن جو ہے نا اس کا ڈیٹا سیٹ ہے. یہاں پر آپ کو اپنی کیگل کی اے پی آئی بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر کیگل کا اپنا فنکشن ہے, کیگل لاگ ان کروا لیتا ہے آپ کو ادھر سے. ایسے کریں میں ایک آپ کو رن کر کے دکھاتا ہوں. یہ ادھر سے آپ کیگل کو لاگ ان کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی. اور ویسے میں لاگ ان نہیں کر رہا اس لیے. اچھا, اس طرح آپ کولیب پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو اگر آپ کا ڈیٹا سیٹ ڈاؤن جی پی یو کوٹا پورا ہو گیا تو. ویسے آپ کو چاہیے کہ کولیب سے بھی اگر آپ کولیب بند کریں تو سب سے پہلے اس کا ڈسکنیکٹ کریں, جو سیشن ہے نا انٹرپٹ ڈسکنیکٹ کر دیں, کیونکہ اس کا بھی ایک کوٹا ہوتا ہے, وہ کبھی پورا تو نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ضائع ہوتا ہے. اچھا, یہ ہو گیا ہمارا کرنل کے. اس کے علاوہ اور کیا چیز ہمارے پاس, لیٹس جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں آپ نے ایک نوٹ بک بنائی ہے, وہ مطلب کوئی ٹاسک فرض کریں آپ نے ایک نوٹ بک بنائی ہے جس میں ایک قسم کا نا ڈیٹا اسکریپر پڑا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ ڈیلی کی ڈیلی رن ہو, مطلب ہر روزانہ صبح 6 بجے وہ اس سائٹس پہ جا کے ڈیٹا, وہ تو اسکرپٹ ہے نا آپ کی جو بھی اسکرپٹ ہے وہ صبح 6 بجے چلے اور خود بخود ہر روز 6 بجے چل جائے. ادھر آپ کر سکتے ہیں. کیگل کے اسکیجول نوٹ بک ایک فنکشن ہوتا ہے, آپ اس نے آپشن دیا ہے, اس میں آپ یہ اس طرح سیو کر سکتے ہیں, وہ ڈیلی نوٹ بک چلا دے گا خود بخود. اچھا, اور اس کے علاوہ اگر آپ فرض کریں آپ کسی کمپٹیشن وغیرہ میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں یا ویسے کچھ کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی نوٹ بک ایک اور پرسن کے ساتھ شیئر کروں, آپ ادھر جائیں شیئر آپشن یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو پبلک آپشن یہ ہوگا, سارے کیگل پہ مطلب جو بھی ہے وہ سب آپ کی نوٹ بک دیکھ سکتے ہیں.
یہ آپ کی شیئر ہو جائے گی پبلک پہ. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ پرائیویٹ رکھیں لیکن ایک دو مطلب لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جن سے آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں, پرائیویٹ پہ آئیں اور اس بندے کا نام سرچ کریں. جیسا کہ فرض کریں میں نے کوئی بھی نام سرچ کیا, علی شاہ آ گیا, اس کو ہم آگے پرمیشن دے سکتے ہیں کہ پرمیشن کس چیز کی اس کو دے رہے ہیں, ہم نوٹ بک ویو کرنے کی دے رہے ہیں یا ایڈٹ کرنے کی. پرمیشن چینج کریں آپ جو بھی دے رہے ہیں, ویو ایڈٹ جو بھی, اس کے بعد سیو کر دیں. اس طرح آپ نوٹ بک کو پرائیویٹ رکھتے ہوئے بھی کسی نہ کسی کو ایکسیس دے سکتے ہیں نوٹ بک کی. اچھا, اس کے علاوہ آئی ہوپ کرنل میں سے کچھ مس نہ ہوا ہو, کیونکہ کرنل ہی سب سے مطلب مین چیز ہے کیگل کی. اس کو یوز کرنا سیکھ لیں تو بہت ایزی کام ہوتا ہے. اچھا اچھا, کرنل تک کسی کا کوئی کویشچن ہے مطلب کیگل کے کرنل کو کیسے یوز کرتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں. یس سر, ہم کرنل کا لفظ اس لیے یوز کر رہے ہیں کہ یہ ایک جو پیٹر نوٹ بک انوائرمنٹ ہم سیل بائی سیل رن کر رہے ہیں, مطلب سارا کوڈ ایک بار میں رن نہیں کر رہے. کرنل کی ٹائم تو میرے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ لفظ کا مطلب کیا, لیکن آئی تھنک اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سیل بائی سیل رن ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہوگا سر. یس سر, یس سر, آئی سی, یس سر, یس سر, یس سر. Kernel act as a bridge between hardware and software. Yes sir. No sir. یہ تو کچھ اور ہی آ گیا سر. الفابیٹک سور سر جی, اس نے ایک دیا الفابیٹک سوپر الفابیٹک سسٹم اور کرنل سسٹم. ہم نے ڈفرینس دیکھنا ہے کہ کرنل کیا سر. یس یس سر, یس سر, یس سر, یس سر, یس سر. کرنل سے نیکسٹ ہمارے پاس کمپٹیشن کا سیکشن آ جاتا ہے. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ لیٹ می جسٹ کلوز دس ٹیب. اچھا, کمپٹیشن ٹیب میں ہمارے پاس, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ بہت سی ڈومین کے کمپٹیشن ہوتے ہیں. اور کیگل کا ایک کمپٹیشن آلموسٹ تقریباً موسٹلی 3 منتھ کا ہوتا ہے. جو پیڈ کمپٹیشن فیچرڈ سیکشن میں آپ دیکھیں گے تو زیادہ تر
3 منتھ کا ہوتا ہے. اور اس کی پرائس رینج تقریباً $50,000 سے $1,00,000. یہ دیکھیں آپ کمپٹیشن اس کی مطلب زیادہ پرائس بھی ہے. یہ سب ویری کرتے ہیں. اور کمپٹیشن آگے ایک اور سیکشن کمپٹیشن کی ایک اور ٹائپ ہوتی ہے کمیونٹی کمپٹیشن. کمیونٹی کمپٹیشن جو ہوتے ہیں یہ ایک چھوٹے ٹائپ کے کمپٹیشن ہوتا ہے. یہ 10 دن بھی چل سکتے ہیں, 12-20 جتنے بھی, اور ان میں زیادہ فرق نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ کمیونٹی کمپٹیشن اگر کوئی ایک سٹارٹ کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ کمیونٹی کمپٹیشن میں کرے, کیونکہ یہ تھوڑے سے ایزی ٹائپ کے ہوتے ہیں. اس سے بھی اگر مطلب لو لیول پہ جانا ہے آپ نے تو گیٹنگ سٹارٹیڈ, یہ گیٹنگ سٹارٹیڈ کو کمپٹیشن آپ کو مل جاتے ہیں. یہ آلموسٹ مطلب چلتے ہی رہتے ہیں رولنگ لیڈر بورڈ کے ذریعے کمپٹیشن. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب کافی کمپٹیشن ہے. اگر سب سے پہلے آپ اگر کوئی بھی سٹارٹ کرا ہے تو وہ سیدھا جائے گا ہاؤس پرائز پریڈکشن پہ. یہ کافی پرانا کمپٹیشن ہے, وہ چلتا ہی رہتا ہے مطلب. اچھا, سب سے پہلے آپ کو کمپٹیشن میں دیکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے آپ نے کیسے سٹارٹ کرنا ہے کوئی بھی کمپٹیشن کا نام دیکھیں, ٹیگ لائن دیکھیں. اس کے بعد آپ آئیں اس کے ڈسکرپشن پہ کہ کمپٹیشن ہے کیا, پرابلم اسٹیٹمنٹ کو سمجھنے کی ٹرائی کریں. یہ ایک مطلب انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیکھی, ہم نے کیا اسٹیٹمنٹ ہے سمجھ نہیں آ رہی آپ کو, فرض کریں آپ کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی کمپٹیشن کی اسٹیٹمنٹ, کاپی کریں سیدھا چیٹ جی پی ٹی پہ ڈالیں, اس کو کہیں کہ ایکسپلین کر دیں. اور میرا جو اسٹارٹ کرنے کا پرسنل طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں اس کی ڈسکرپشن اٹھاؤں گا, اس کا ویلیویشن میٹرک اٹھاؤں گا, یہ والا ویلیویشن میٹرک, ان دونوں کو کیگل پہ ڈالوں گا. ان دونوں کو پہلے انفارمیشن لے لوں گا. میٹرک کافی ہوتے ہیں, ویلیویشن میٹرک مطلب F1 اسکور, RMSE, ایکوریسی اینڈ ادر. اور اس لیے کہ ویلیویشن میٹرک مطلب ایک بار دوبارہ ریوائز کر لینا چاہیے جس بھی کمپٹیشن میں آپ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس کے اسپیسیفک والا. اس کے بعد کمپٹیشن کے نیکسٹ ٹیب میں ہمیں دیتا ہے ڈیٹا ڈسکرپشن. ڈیٹا ڈسکرپشن میں انہوں نے ڈیٹیل سے دیا ہوتا ہے کہ کیا فائلز ہیں ہمارے پاس, ٹرین CSV, ٹیسٹ CSV. اس کے بعد ٹرین CSV میں ہمارے پاس کیا سیکشن ہے اور کیا کالم ہے, ان میں کالم میں اس کی ڈیٹیل کیا ہے, یہ ہمارے پاس اس طرح ڈیٹا کی ڈیٹیل ہے. اور کمپٹیشن کا ڈیٹا سیٹ صرف وہی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جس نے کمپٹیشن جوائن کیا ہو. فرض کریں میں ڈاؤن لوڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو میرا پیج ریلوڈ ہو جائے گا, آئے گا کہ کمپٹیشن جوائن کریں. اچھا, اس کے بعد آپ آئیں ڈسکشن ٹیب پہ. ڈسکشن ٹیب میں کسی بھی کمپٹیشن کا آپ کو 50% سے 60% سلوشن مل جائے گا. کوئی بھی کمپٹیشن ہے اس کا سلوشن 60% آپ ڈسکشن ٹیب میں ڈھونڈ سکتے ہیں. اگر آپ کسی بھی ڈسکشن پہ جائیں مطلب ادھر کافی اچھے انہوں نے سلیوشن وغیرہ اور اپروچز اور اپنے کرنٹ اپروچز کے سکورز وغیرہ شیئر کرتے ہیں. مطلب اگر ہمیں کوئی پرابلم آئی ہے تو ہمیں ادھر کویشچن کر سکتے ہیں, یا پھر ہمیں کچھ پتہ ہے تو ہم اس کا آنسر کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ اپنا اسٹارٹ کر رہے ہیں تو پہلی بات تو آپ اگر اسٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اپنا پورا کوڈ خود لکھیں, اگر مطلب پہلی بار اسٹارٹ کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ اسٹارٹ کر چکے ہیں, کوئی 2-4 بار کر چکے ہیں, تو اس کے بعد آپ یہ یوز کر سکتے ہیں. پبلک کوڈ ہوتا ہے, ایک پبلک کوڈ دیا ہوا ہے کس نے, آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. ڈائریکٹلی اس پہ جائیں, اس کو کاپی اینڈ ایڈٹ کریں, اس میں چینجز کریں, اس کو ایڈوانس کریں, انہانس کریں, جو آپ کر سکتے ہیں. مطلب جو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کو کیسے میں امپروو کر سکتا ہوں کرنٹ اسکور سے. مطلب فرض کریں ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک نوٹ بک ادھر ہائیسٹ پبلک اسکور نوٹ بک کون سی ہے. یہ دیکھیں اس ہائیسٹ پبلک اسکور 0.00044 اس ٹائم ہائیسٹ لیڈر بورڈ پہ پڑی ہے. اس کو اگر آپ لیڈر بورڈ پہ دیکھیں, لیڈر بورڈ پہ 0.044 کافی نوٹ بک ہیں, کیونکہ کئیوں نے سیم نوٹ بک کاپی پیسٹ کر دی ہوگی وداؤٹ چینجنگ اینی تھنگ. مطلب کوئی بھی چینج نہیں کیا ہوگا, کاپی پیسٹ کر دی. اور اگر آپ اس کو چینج کریں, اپڈیٹ کریں, تو آپ اپنا رینک چینج کر سکتے ہیں. اور اگر آپ لیڈر بورڈ کو دیکھنا چاہیں تو آپ پہلی چیز آپ کو دیکھنی چاہیے کہ جو کمپٹیشن ہوتے ہیں نا, مطلب ویسے یہ تو ہے نا مطلب سدا بہار چلنے والا, ویسے جو اگر کمپٹیشن ہوگا اس میں ریشو ہوتی ہے کہ پبلک ڈیٹا سیٹ اور پرائیویٹ ڈیٹا سیٹ اور ٹیسٹ سیٹ. ہم سبمیشن جو بناتے ہیں وہ کیلکولیٹ ہوتی ہے فرسٹ 60% فرض کریں کہ پبلک ڈیٹا سیٹ پہ کیلکولیٹ ہوگی. میں آپ کو ایک کمپٹیشن دکھاتا ہوں ویسے کہ ایگزامپل دکھانے کے لیے کہ کمپٹیشن لیڈر بورڈ کیسے کیلکولیٹ ہوتا ہے. بلکہ یہ دیکھیں, یہ میں نے خود آرگنائز کروایا تھا کمپٹیشن ایک. دیکھیں اس پہ پبلک لیڈر بورڈ پہ ہمارے پاس یہ ہے جو 40% آف ٹیسٹ ڈیٹا ہے نا, ہم نے ایک سبمیشن بنائی, وہ چیکنگ جب ہوئی تو صرف پہلی 40% یا مطلب کوئی بھی 40% پہ ٹیسٹ ہوا ہے, اس کا اسکور آ گیا ادھر.
نیکسٹ جب پرائیویٹ جو ہوتا ہے وہ تب ریلیز ہوتا ہے جب کمپٹیشن ایڈ ہوتا ہے. پرائیویٹ لیڈر بورڈ نیکسٹ 60% پہ کیلکولیٹ ہو رہا ہے. یہ تو اس کمپٹیشن کے اسپیسیفک ہے نا. یہ ریشو مطلب ہر کمپٹیشن میں الگ الگ ہوتی ہے. یہ دیکھیں سیشن ہم بند کرنا بھول گئے تو جی پی یو 90 منٹ کا ضائع ہو گیا. اس طرح مطلب آپ کمپٹیشن کی پبلک اور پرائیویٹ سیکشن کو سمجھ سکتے ہیں. اور یہ آپ کو ایک اور بات سمجھنی چاہیے کہ اگر آپ کا سی وی اسکور ہے نا, آپ کو ڈیپینڈ کرنا چاہیے سی وی اسکور پہ. کمپٹیشن رینکنگ پبلک رینکنگ پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے. مطلب فرض کریں آپ نے ایک نوٹ بک بنائی, نوٹ بک سبمٹ کی, اس کا اسکور اس کا اسکور کچھ بھی آیا 0, یہ پبلک اس کا اسکور آیا 0.99876, کوئی بھی اسکور آیا, لیکن اس کا سی وی اسکور جو تھا, مطلب آپ کراس ویلیڈیشن پہ جب اسکور کیلکولیٹ کر رہے تھے اس کا آپ کے پاس ایوریج 0 یا فرض کریں 70 کہہ لیں 0.70 آ رہا تھا, تو آپ کو اپنی سی وی پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے. اگر وہی نوٹ بک آپ کو کمپٹیشن لیڈر بورڈ پہ اسکور کچھ اور دے رہی ہے تو آپ کو اس پہ نہیں, آپ کو وہ سلوشن فائنل سلیکٹ کرنا چاہیے جو آپ کا سی وی کے لحاظ سے بہتر ہے. کیونکہ وہ جو ٹیسٹ ڈیٹا ہے وہ صرف 40 یا 60 یا 23% ہے, جبکہ پرائیویٹ ٹیسٹ ڈیٹا ہے وہ زیادہ ہے. اور جب سیم سبمیشن آپ کی پرائیویٹ لیڈر بورڈ پہ ہوگی اس کا اسکور جو ہے یقیناً مطلب اوپر نیچے جائے گا, فلکچویٹ ہوگا, کیونکہ وہ ہمارا ماڈل جو ہے وہ 40% پہ کوئی اور اسکور دے رہا تھا, 60% پہ کوئی اور دے رہا ہے. لیکن اگر ہم اپنی سی وی کے لحاظ سے چیک کریں تو ہماری سیم ایوریج رہے گی. اچھا اوکے. اس کے بعد یہ کہ آپ کمپٹیشن میں ٹیم بنا سکتے ہیں. آپ اپنی ایک فرض کریں ٹیم بنائیں, ٹیم کا نیم رکھ سکتے ہیں. آپ ادھر اور لوگوں کو جوائن کروا سکتے ہیں, ان کو انوائٹ سینڈ کر سکتے ہیں. انوائٹ جائے گا ان کو ای میل کے ذریعے. اچھا آپ کو ایک اور کمپٹیشن دکھاتا ہوں. فرض کریں کمپٹیشن آگے ڈفرینٹ ہوتے ہیں, جیسے کہ یہ کمپٹیشن جو ہے یہ اینڈ ہو گیا تھا تقریباً آئی تھنک جنوری میں اینڈ ہوا تھا, شاید جنوری میں اینڈ ہوا تھا, جی جنوری میں اینڈ ہوا تھا. اس کے بعد یہ 6 منتھ تک اس کی سبمیشن کیلکولیٹ ہو رہی ہے. سبمیشن کیسے کیلکولیٹ ہو رہی ہے, یہ دیکھیں ہم نے اپنا ماڈل سبمٹ کروایا تھا فرض کریں یہ اسٹارٹنگ پہ. فرسٹ منتھ پہ انہوں نے کیلکولیٹ کی سیم نوٹ بک پہ ڈیٹا سیٹ چینج کر کے, اس پہ اسکور یہ ہے. لیڈر بورڈ اپڈیٹ ہو گیا, مطلب پہلی اپڈیٹ کے بعد لیڈر بورڈ اپڈیٹ ہوا. نیکسٹ سبمیشن پھر انہوں نے نیکسٹ منتھ کیلکولیٹ کی, لیڈر بورڈ پھر دوبارہ اپڈیٹ ہوگا. مطلب جو اوپر والے تو نیچے آ جائیں گے, نیچے والے اوپر چل جائیں گے, جو بھی چینجنگز ہوئے. مطلب یہ کہ یہ جو ہمارا ماڈل ہے وہ سی وی کے لحاظ سے اس لیے سلیکٹ کرتے ہیں کیونکہ کئی بار کمپٹیشن ہوتا ہے وہ رولنگ لیڈر بورڈ قسم کا ہوتا ہے. مطلب اپڈیٹ ہوتا ہے منتھ بائی منتھ, یا زیادہ تر ویسے تو ایک بار ہی ہوتا ہے, لیکن کئی کمپٹیشن ہوتے ہیں, کوئی ریئرلی ہوتا ہے مطلب ایسا جو 6 ماہ چلتا ہے. اب یہ والا 6 ماہ سے چل رہا ہے, ہر ماہ میں اس کا لیڈر بورڈ اپڈیٹ ہوتا ہے. دیکھیں آپ کو پبلک, یہ تو پبلک لیڈر بورڈ ہے. آپ پرائیویٹ لیڈر بورڈ اس کا بھی نہیں ہے کیونکہ 6 ماہ پورے ہو کے پھر آئے گا. آپ کو دکھاتا ہوں, یہ میرا تھا. مطلب صرف ایک سبمیشن ویسے کی ہوئی ہے میں نے. تو جب پہلا منتھ تھا تو میری پوزیشن تھی تقریباً 300 سے نیچے, پھر اگلے منتھ 170 تک گئی, پھر اس کے بعد 200. مطلب اس طرح چینج ہوتی رہتی ہے. یہ ہے کئی کمپٹیشنز میں. یہ تھوڑا سا مطلب آپ کو زیادہ بتا دیا, اس کی ویسے بھی ضرورت نہیں ہے اتنی آپ کو اگر آپ دیکھیں. اچھا اس کے بعد کمپٹیشن ٹائم میں آپ کو کچھ اور دکھانا ہے. اس کے بعد یہ آپ نے اگر اسٹارٹ کرنا ہے نا تو گیٹنگ اسٹارٹڈ کمپٹیشن میں صرف یہ پرسنل مطلب کہہ لیں اوپینین ہے. گیٹنگ اسٹارٹنگ کمپٹیشن ہے نا, جو ایک بار پارٹیسپیٹ کیا اس میں, فرض کریں یہ آپ نے کمپٹیشن لیا, اس میں ایک بار پارٹیسپیٹ کیا, 2 بار کیا, 3 بار کیا, اس سے زیادہ نہیں. یہ گیٹنگ اسٹارٹڈ کمپٹیشن پتہ کیا کرتے ہیں کہ بندے کو مطلب ایک ہی لیول پہ رکھتے ہیں. یہ اسٹارٹر کے لیے ہوتا ہے. میں نے کافی لوگوں کو دیکھا لنکڈ ان وغیرہ پہ, مطلب وہ سیم کمپٹیشن پہ ایک ہی کمپٹیشن پہ ٹائم ویسٹ کرتے رہتے ہیں. آپ اس پہ 1-2 بار ٹرائی کریں, اپنا ماڈل سبمٹ کریں, اس کے بعد نیکسٹ پہ موو کر جائیں. اچھا اس کے بعد کمپٹیشن سیکشن میں کوئی اور چیز چاہیے. اچھا کمپٹیشن سیکشن میں آپ کو کوڈنگ کی اپروچ ایک
پہلے بھی آئی تھنک بتا چکا ہوں. ایک اور اپروچ بتاتا ہوں. سب سے پہلے آپ نے کوئی کمپٹیشن اگر جوائن کیا ہے, آپ کو فرض کریں آپ کو پتہ ہی نہیں کوڈ کیسے کرنا ہے, اس کا کوڈ سیکشن میں جائیں, جو اس کے پبلک کوڈ پڑا ہے اس کو اوپن کریں. پبلک کوڈ کو اوپن کیا, اس کو ریڈ کرنا اسٹارٹ کریں. ایک کو ریڈ کریں, دو کو ریڈ کریں, مطلب یہ بہت سارے کوڈ ہیں اس پہ, آپ کسی کو بھی ریڈ کر سکتے ہیں. اس سے ریڈ کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ایک مطلب آئیڈیا ملے گا اپروچ کا اور کوڈنگ کا کیسے ہو رہی ہے. اگر پھر بھی سمجھنا ہے, ڈسکشن ٹیب میں جائیں, ڈسکشنس پڑھنا اسٹارٹ کریں. ڈسکشن پڑھنا اسٹارٹ کرو, ڈسکشن اپنی میکنگ اپنی بنائیں. آپ ادھر نیو ٹاپک بنا سکتے ہیں اپنا, مطلب کسی بھی قسم کا, مطلب پبلک کوڈ اور پبلک ریسورسز کو یوٹیلائز کرنا سیکھیں کہ پبلک ریسورسز کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں. پبلک ریسورس یوٹیلائز کرنے کو آپ یہ ذہن بنا لائیں کہ یہ ایک قسم کی چیٹنگ ہے. چیٹنگ نہیں ہے, پبلک ریسورس یوز کرنا آنا چاہیے اور لازمی یوز کرنا چاہیے. یہ کمپٹیشن کے لحاظ سے بس اتنا ہی. اگر کوئی کمپٹیشن سیکشن میں کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. کہ تو نیکسٹ سیکشن پہ چلیں. ہیلو, آواز آ رہی ہے نا سب کو؟ اوکے, نیکسٹ ہمارے پاس یہ آپ کو پہلے بتا چکا کہ اسٹارٹ کس طرح کرنا ہے. یہ بیسک اسٹارٹر کمپٹیشن جو ہے اس پہ پارٹیسپیٹ کریں. جیسے کہ آپ نے ادھر ہے ایک ٹائٹینک, بہت مشہور کمپٹیشن کیگل کا, ٹائٹینک مشین لرننگ کلاسیفیکیشن کا ہے ایک کمپٹیشن. کسی بھی کمپٹیشن کو آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. ویسے یہ آپ کو بتا دیا کہ کمپٹیشن کیسے ورک کر سکتے ہیں, ان کا ڈیٹا سیٹ کیا ہے, اس کی ماڈل کیا ہے, اسکورس کیا ہیں, ویلیویشن میٹرک, کمپٹیشن کے سکسیس اسٹریٹجی اپنی پرسنل بتا چکا ہوں. اچھا, یہ آپ کو بتانا بھول گیا کہ کمپٹیشن میں رینکنگز ہوتی ہیں, اور یہی ایک رینکنگ ہے جو صحیح سے مطلب میٹر کرتی ہیں. یہ آپ دیکھیں, اس کمپٹیشن میں آپ کو ایک قسم کی پہلی بار تو پرائز مل رہا ہے, اس کے بعد اس میں ایوارڈ ملتا ہے. ایوارڈ میں کیا ملتا ہے؟ میڈلس. میڈل کس قسم کے آپ کو بھی دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں, گولڈ میڈل, پہلے 10% جو ہوگے لیڈر بورڈ پہ ان کو گولڈ میڈل ملتا ہے. اس سے آگے پہلے 1% کو گولڈ میڈل, پھر 5% کو سلور میڈل, اور ٹاپ 10% کو برونز میڈل ملتا ہے. اور میڈل کے علاوہ اس کے سرٹیفکیٹ بھی ایک ملتا ہے, کمپٹیشن رینکنگ کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے. ایک منٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک سرٹیفکیٹ کیسے. یہ دیکھیں, یہ آپ کا ایک, اگر آپ نے کسی کمپٹیشن میں کوئی پارٹیسپیٹ کیا, آپ کو اس میں میڈل ملا, تو آپ کو اس قسم کا اس کا سرٹیفکیٹ بھی ملے گا. آپ کو اگر ایسا کوئی سرٹیفکیٹ مل رہا ہے تو آپ اس کو اپنی مطلب پروفائل میں ایڈ کر سکتے ہیں. آپ اس کو لنکڈ ان, سی وی میں مینشن کر سکتے ہیں. کیگل کی رینکنگ, کمپٹیشن کی رینکنگ خاص طور پہ سی وی میں میٹر کرتی ہیں. یہ رینکنگ شو کرانی چاہیے, شوکیس کے لیے ضروری ہے. یہ اس کا مطلب رینکنگ کا سسٹم ہوگا. اس کا آپ کو لیڈر بورڈ ایک بار پھر دکھا دیتا ہوں کہ اگر رینکنگز کا, یہ دیکھیں, ویسے میرا تو آن رینک ہے کیونکہ رینکنگ میں آنے کے لیے 2 برونز میڈل چاہیے. میرے پاس فی الحال اس پروفائل میں ایک ہے, اور ایک انشاءاللہ اور آئے گا. اچھا, اس کے بعد اگر آپ رینکنگ سسٹم دیکھیں, یہ دیکھیں اس بھائی نے 46 گولڈ میڈل, 17 سلور میڈل, مطلب اندازہ لگائیں 46 گولڈ میڈل کا مطلب ہے ٹاپ 1% میں آیا ہے. ٹاپ 1% کا مطلب ہے اگر وہ پہلی 3 پوزیشن میں تھا تو اس کو نام بھی ملا ہوگا. نام مطلب فرسٹ رینک, تھرڈ پوزیشن کے حساب سے اس کو نام بھی ملا. اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں, کیگل سے ارننگ بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور آپ اس میں ون کر رہے ہیں تو آپ کی ارننگ بھی ہو سکتی ہے. ایز اے سورس آف ارننگ اگر آپ اچھے ہیں تو. یہ کیگل کی رینکنگ کے بارے میں آپ کو بتایا. اچھا, کیگل لرن, یہ دیکھیں, کیگل کورسز بھی آفر کرتا ہے کمپنیز کے ساتھ, جیسے کہ کیگل کے گوگل کے ساتھ, اور جس کمپنی کے ساتھ بھی کرتے ہیں کیگل کے یہ کورسز پڑھے ہیں. اس میں جیسا کہ فرض کریں آپ انٹرو ٹو پروگرامنگ, آپ اس میں کمپٹیشن کہہ دیا, لیسن بھی لے سکتے ہیں اپنے سیلف لرننگ کے لیے. آپ اپنی پیس پہ اس کو لیسن کو پورا کر سکتے ہیں.
اس یہ دیکھیں ایک قسم کا لیسن ہے. ویسے میں نے آج تک کیگل سے تو کوئی کورس نہیں کیا, یہ ایک میرے ساتھ اسٹارٹ کیا تھا پتہ نہیں کب. اس طرح آپ اپنا مطلب لیسنس بھی لے سکتے ہیں کیگل پہ. یہ آپ کو بہت سے کورسز ہیں, جیسا کہ یہ ہم نے جو اسٹارٹ کیا ہوا ہے 5 ڈے انٹینسیو جنریٹیو اے آئی والا, جیکس گائیڈ, یہ کافی کورسز ہیں. اس پہ آپ کیگل پہ یوز کر سکتے ہیں. کیگل کے جو ہیں لرننگ کورسز وہ اس لحاظ سے بہتر ہیں کہ آپ کو ڈے بائی ڈے ٹاسک دیے ہوتے ہیں زیادہ تر میں, اور آپ سیلف لرننگ کر رہے ہیں. مطلب آپ کو ریسورسز پرووائڈ کیے ہیں, آپ ان کو خود یوز کر سکتے ہیں. مطلب آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے آپ نے کتنے ڈیز کا کام ایک دن میں کرنا ہے, کتنے دنوں میں ایک دن کا کام کرنا ہے. آپ اپنی پیس پہ کام کر سکتے ہیں, آپ جتنا ایزیلی کر سکتے ہیں اتنا کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہمارا یہ یہ کیا نام ہے لیسن ہے, جو آپ ڈے 1 کا اسٹارٹ کریں, دیکھیں ادھر انہوں نے اسٹارٹ کیا ہے. ایک قسم کی آپ کو اس کو گائڈ سے ملے, آپ کو ریسورسز دیے ہوئے ہیں, آپ نے سیلف پیس پہ لرن کرنا ہے اس کو. کہ اگر لرن اچھا ہے, اس کے آئی تھنک سرٹیفکیٹ ہیں یہاں, پتہ نہیں ہے, میری ذہن میں نہیں ہے. کیگل لرن کے سرٹیفکیٹ یاد نہیں ہے کہ ہے کہ نہیں, کبھی یوز نہیں کیا اس لیے. لیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے. استعمال کرنے کا طریقہ آپ کو پہلے پتہ ہے کہ ڈے بائی ڈے ٹاسک کمپلیٹ کریں, گائیڈ سے اسٹک کریں اس طرح. اچھا, اگر آپ ڈیٹا سائنٹسٹ اسٹوڈنٹ ہیں سب ہیں تو کیگل یوز کرنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے. آپ کو پائتھن, سب سے پہلے پائتھن آنی چاہیے, سب کو آتی ہوگی. اسینشیل لائبریری جو ہمارے پاس پانڈاس, نمپائی, میٹ پلاٹ لیبس, سی بون. اس کے بعد ماڈل جو ہیں 2-4 ماڈل ایک بار سیکھ لیں اسٹارٹنگ کے لیے. ایل جی بی ایم, لائٹ جی بی ایم اس کو کہتے ہیں, ایس جی بوسٹ, سائیکٹ لرن, اور 1-2 فریم ورک بھی سیکھ لیں جیسا کہ پائی ٹورچ یا ٹینسر فلو. یہ مطلب ان کو یوز کر کے آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد آپ اپنا مطلب انکریز کرتے جائیں جو سیکھنا ہے. ڈیپ لرننگ کا بھی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے کیگل ماڈلز. یہ رہا, یہ کیگل ماڈلز کا سیکشن یہ ہے کہ جس طرح ہمارے پاس اوپن سورس ماڈل ریلیز ہو رہے ہیں وہ کیگل پہ ایڈ ہو جاتے ہیں. جیسا کہ ڈیپ سی کارون, آپ سب کو پتہ ہوگا, چائنا کا. اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. ان کی ڈیٹیل انہوں نے گائیڈ دی ہوئی ہے کہ کس طرح یوز کرنا ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, اس کو ریڈ کر سکتے ہیں کیگل ماڈلز کو. لیکن ان میں سے کافی ماڈل آپ یوز نہیں کر پائیں گے. یہ جیسے کہ مطلب ڈیپ سی کاربن کافی بڑا ماڈل ہے, تو آپ اس کو لوکل پہلی بار تو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے کر سکتے ہیں, لیکن یوز نہیں کر پائیں گے. آن لائن کیگل پہ ہی یوز کر پائیں گے تھوڑا بہت, کیونکہ آپ کی جی بی یو کی لیمٹ ختم ہو جائے گی. کیگل ماڈل میں سے ہم زیادہ تر کون سا یوز ہوتا ہے, یہ مسٹرل کا ہوتے ہیں. یہ اسمال ہیں کیونکہ کافی, یہ ہم جنریٹیو اے آئی کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں, اور اس کو ہم اپنے ڈیٹا پہ ٹرین بھی کر سکتے ہیں. اچھا, کیگل اے پی آئی آپ کو پہلے بتا دیے کہ کیگل اے پی آئی کہاں سے ملتی ہے. آپ کو آپ اپنی سیٹنگ میں جائیں, اے پی آئی ادھر کریٹ نیو ٹوکن, اس کو یوز کیسے کرنا ہے. کیگل اے پی آئی کو آپ اس کی ڈاکومنٹیشن پڑھ سکتے ہیں. یہ اس کی ڈاکومنٹیشن ہے کہ اس کو کس طرح یوز کرنا ہے. اگر آپ کو ڈاکومنٹیشن کی سمجھ نہیں آ رہی, سیدھی سا اس کو ریڈمی فائل کو کاپی کریں اور چیٹ جی پی پہ پیسٹ کر دیں. اے پی آئی ویسے میں نے ابھی تک کوئی لوکل انوائرمنٹ سے یوز نہیں کی, لیکن کولیب سے یوز کی ہوئی ہے. اس کی ضرورت آپ کو زیادہ ضرورت بھی نہیں پڑے گی. اچھا, اس کے بعد آپ کا ہے پورٹ فولیو, جو آپ کو بتا رہا تھا کہ اپنی پروفائل پہ جائیں. پورٹ فولیو کیا ہے, فرض کریں اب آپ نے اپنا ایک کوئی کمپٹیشن میں رینک حاصل کیا ہے جس میں آپ کو میڈل ملا ہے, تو آپ کیا کر سکتے ہیں, اس کو یہاں پہ پن کر سکتے ہیں اس کمپٹیشن کو. جیسے میں نے پن کیا ہوا ہے, ایک پن کیا ہوا ہے جس میں مجھے میڈل ملا تھا. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایوارڈز ہوتے ہیں تھوڑے بہت, یہ پتہ نہیں کس چیز کے ہیں. اس کو بھی آپ اپنا ویزیبل انویزیبل, یہ مطلب ایک قسم کی پروفائل سیٹ کر سکتے ہیں آپ اپنی. یہ دیکھیں آپ کے پبلک ایکٹیویٹی گراف, آپ اپنا گراف دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا. یہ دیکھیں مطلب اگر آپ اس ڈیٹ پہ جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جون 17 کو میں نے کیا ہے, جون 16 کو کیا ہے, جون 15 کو کیا ہے. مطلب یہ صرف دکھائے گا ہمیں سبمیشنز کا, کہ ہم نے سبمیشن کتنی کی کمپٹیشن وغیرہ میں. جو نوٹ بک کریٹ کی ہیں وہ ادھر نہیں آئیں گی. اس کے بعد اس پہ ہمارے کیگل جس طرح لنکڈ ان, فیس بک, یس سر,
یس سر، جس طرح آپ کے لنکڈ ان فیس بک پہ فالوور ہوتے ہیں، اس پہ بھی فالوورز ہیں. یہ اس کا ویسے کوئی خاص افیکٹ تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپنی پبلک پروفائل میں اگر آپ دیکھیں، آپ اپنا کوڈ وغیرہ شیئر کریں نا آن لائن، تو آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی آپ کو میڈل ہوتے ہیں. مطلب اگر آپ نے ایک نوٹ بک شیئر کی ہے نا، اگر اس پہ اس طرح آپ ووٹ آ رہے ہیں تو اس پہ آپ کو اوارڈ ملتا ہے، جیسے کہ برونز میڈل، گولڈ میڈل اور یہ سلور میڈل. اور جیسے میں نے کو پہلے بتایا کہ یہ رینکنگز اب 2022 سے پہلے یہ رینکنگ صحیح تھی، آفیشیل تھی. مطلب ان میں اتنی کوئی کیا کہتے ہیں فیک نہیں بن سکتی تھی. لیکن اب یہ ہے کہ لوگوں نے گروپ بنائے ہیں، وہ اس طرح آتے ہیں کسی بھی پروفائل کو اوپن کرنے کے بعد اپ ووٹ اپ ووٹ اپ ووٹ. اس سے مطلب کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کو رینک ملتا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر کسی کا دیکھنا ہے کہ پبلک پروفائل میں اس کے کوڈ پڑا ہے، آپ نے اس کی اتھینٹسٹی چیک کرنی ہے کہ وہ کتنے % اس کے ریئل ووٹ ہے. تو اس کا ایک آپ کو پرسنل آئیڈیا دیتا ہوں. آپ اس کے جائیں سائٹ پہ ایکٹیویٹی پہ، یہ دیکھیں میرے پاس 45 اپ ووٹس ہیں. 45 صرف اپ ووٹ ہیں میری 9 نوٹ بکس سے، لیکن 82 فورکس ہیں. مطلب میری فورک کی ریشو، فورک کا مطلب ہے کہ کس نے میرا کوڈ کاپی کیا ہے. کاپی کا مطلب نوٹ بک، جیسے آپ کو بتایا تھا کاپی اینڈ ایڈٹ کا آپشن ہے. جب کوئی ایڈٹ کا آپشن یوز کرتا ہے تو وہ میرے ادھر 1 پوائنٹ انکریز ہو جاتا ہے، 82. یہ دیکھیں آپ اس کی ریشو دیکھیں، اپ ووٹس کم ہیں، فورکس زیادہ ہیں، سمجھ رہے ہیں. اور اگر آپ کو وہ پروفائل میں آپ کی جس کی بات کر رہا تھا، اگر آپ کو وہ دکھاؤں، ادھر ایک پاکستانی تھا، یہ دیکھیں ان کی ریشو دیکھنا. اپ ووٹ کی ریشو 5، اپ ووٹ 5164 اور فورک 1365. آپ ان سے اندازہ کر سکتے کہ ڈائریکٹ اپ ووٹ ہی ہوئے ہیں، اس کا کوڈ یوز کسی نے نہیں کیا ہوگا. مطلب ریشو دیکھ سکتے ہیں آپ. یہ ایک پرسنل آئیڈیاز ہے کہ کس طرح اگر آپ نے چیک کرنا ہو کسی کا تو دیکھ سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہے، یہ میں نے ویسے یہ بنایا تھا کہ آپ کو سٹارٹ کیسے کرنا چاہیے. یہ پہلے آپ کو بتا چکا کیا کرنا چاہیے کہ پروفائل بنائیں. اگر آپ نے کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، کوئی نہ کوئی کمپٹیشن لازمی سٹارٹ کریں. مطلب کوئی سمپل کمپٹیشن، سٹارٹر کمپٹیشن ٹائٹینک والا سٹارٹ کر دیں. مطلب یہ نہیں کہ آپ سوچیں کہ میں پہلے ریگریشن ماڈل سیکھ لوں پھر ریگریشن کی کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ. نہیں، آپ چاہیے کہ سیکھتے سیکھتے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. کیونکہ رینکنگ اتنی میٹر نہیں کرتی، اصل میٹر کرتا ہے کہ ایسے کمپٹیشن میں ایکسپیرینس ہمیں ملتا ہے. ریئل ورلڈ پرابلم ہے، اس سے ہمیں ایکسپیرینس مل رہا ہے. اس کے بعد بس یہی ہے کہ آپ کوئی کویشچن ہے تو پوچھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ اپنے گروپ بنائیں. اب تو میرا خیال کیگل پہ بھی ایک آپشن آ گیا ہے گروپ بنانے کا، پہلے آیا تھا یہ رہا. کیگل پہ بھی آپ نیو گروپ بنا سکتے ہیں. اس طرح گروپ بنا سکتے ہیں آپ کیگل پہ ڈسکشن کے لیے، ٹیم ڈسکشن کے لیے، کسی اور ڈسکشن کے لیے. پہلے آپشن نہیں تھا یہ. اس کے بعد یہی ہے کہ اگر آپ نے اس پہ سٹارٹ کرنا ہے سیریس ہو کے، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کنسسٹنٹ رہیں. آپ کو ایکسپرٹ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایکسپرٹ ہو کے سٹارٹ کرنا ہے، سٹارٹ کر کے ایکسپرٹ بننا ہے آپ نے. یہ ایک خود کا ہی کال تھا، سوچا ہوا تھا، اب بھول گیا. اچھا، کنسسٹنسی آپ کو ہونی چاہیے. کمیونٹیز جوائن کریں. کیگل کی کمیونٹیز ہیں، واٹس ایپ کمیونٹیز ہیں، فیس بک کمیونٹیز ہیں، لنکڈ ان پہ بھی ہیں. ان کو جوائن کریں، ان میں کویشچن پوسٹ کریں، اپنے ڈسکشن کریں، واٹس ایپ پہ شیئر کریں جو بھی ہے. اور آپ کو ایک اور بتانا تھا، فرض کریں آپ نے کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا، آپ نے ایک فرض کریں اس کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا، آپ کا یہ جو آپ نے پروجیکٹ بنایا، یہ ایک ریئل ورلڈ پرابلم پہ آپ کا پروجیکٹ بنا ہے، اس پہ ریئل ورلڈ ڈیٹا ہے. تو آپ اس کا کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ آپ اس طرح کر سکتے ہیں، اس ڈیٹا کو اٹھائیں اور اس پروجیکٹ کو اٹھائیں، اس کو ماڈل کو اٹھائیں، اپنے کو ایک گریڈیو ایپ میں بنائیں، گریڈیو ایپ بنائیں، اس پہ بیک اینڈ پہ یہ ماڈل لگائیں، اور اس اپنے پروجیکٹ کو ایک اچھا سا نام دیں، سی وی میں ایڈ کر لیں. مطلب اس کمپٹیشن کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کر کے ایکسپیرینس لے رہے ہیں، اس کے بعد رینکنگ مل رہی ہے، اس کے بعد آپ اپنے سلوشن کو ایک پروجیکٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں. مطلب زیادہ فائدہ. اس کے بعد اگر ایک اور اس سے آگے بھی ہے کہ اگر آپ نے کمپٹیشن کا اپروچ جو ہے وہ کافی یونیک ہے اور اس کا سکور بھی اچھا ہے، تو آپ اس کو پیپر میں بھی، ریسرچ پیپر میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں، سلوشن رائٹ اپ کر سکتے ہیں. مطلب میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنا، یہ میرا پیپر جو ہے
یہ بھی ایک کمپٹیشن ہی تھا، کمپٹیشن کا سلوشن تھا. اس کمپٹیشن میں آئی تھنک میرا رینک تھا 30 یا 29. لیکن میری اپروچ جو تھی نا وہ مطلب ٹاپ ونر سے اور دوسروں سے تھوڑی سی یونیک تھی. باقیوں نے ڈیٹا یوز کیا تھا، مطلب ٹیکسچوئل ڈیٹا یوز کیا تھا. میں نے کیا کیا، میں نے امیجز کے بینڈ یوز کیے ہوئے ہیں، اس لیے مطلب اپروچ تھوڑی سی یونیک ہو گئی، تو اس کا میں نے سلوشن رائٹ اپ کر دیا. اس طرح مطلب پروجیکٹ بنائیں، کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کریں. ایک تو آپ کے پاس ایکسپیرینس، رینک، اس کے بعد سلوشن آئے گا. سلوشن سے آپ کو پروجیکٹ بنائیں. پروجیکٹ اگر یونیک ہے تو آپ اس کو ایک پیپر پہ بھی کنورٹ کر سکتے ہیں، اور آپ کو کنورٹ کرنا چاہیے. ریسرچ پیپر لازمی ایک قسم کا آپ لازمی سمجھ لیں. اگر آپ کے ذہن میں ہے نا کہ آپ نے ایم ایس کرنا ہے، پی ایچ ڈی کرنی ہے، تو آپ کا اگر ایک دو پبلش ہو جائیں تو آپ کا آئی تھنک میرے خیال سے 50-60% چانسز تو انکریز ہوں گے نا ایڈمیشن کے. میرا خود کا یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیپر پبلش کروں اور اپنا ایڈمیشن کے چانسز سیکیور کروں. اور اس لیے ہم نے ہمارا جو گروپ ہے، اس لیے ہم سب مل کے کسی نہ کسی کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور سلوشن رائٹ اپ کریں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ نیکسٹ اگر آپ کو کوئی بھی کویشچن ہے تو پوچھ لیں. بس یہی تھا کہ ایگل کا اپنے ایکسپیرینس سے میں نے جو بھی بتایا صرف اپنے ایکسپیرینس سے بتایا ہے. یہ ہماری اپروچز تھوڑی بہت ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں، مطلب کسی کا لرننگ میتھڈ کوئی ہو سکتا ہے، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کام کریں، جس بھی طریقے سے کام کریں اپنا کنسسٹنٹ رہیں. بس شکریہ. اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو پوچھ سکتے ہیں.